नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक ज़माने में हमारे दारुल हुकूमत में जब भी कोई अचकन पहन के 5 स्टार होटल में नज़र आता और चौड़ा चौड़ा होकर फिरता तो हम सब पूछते भाई आप हलफ लेने जा रहे हैं, कोई हुकूमत जा रही है, हुकूमत आ रही है क्या? और वो भी टेढ़ी गर्दन करके मिलता। और मैंने इस शहर में बहुत देखे केयर टेकर के वक्त कैसे कैसे लोग छलांगे ला। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने वेस्ट कोट इसलिए पहनी हुई है कि इस आपको पता लग जाएगा इस प्रोग्राम के बकिया हिस्से में, क्योंकि यही पहन के मैं एक जगह इंटरव्यू किया एक नहायत आला आदमी का। जिस बात से मैं शुरू करना चाहता हूं आज का प्रोग्राम वो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अवाम को पता हो कि हुक्मरान क्या कर रहे हैं। हुकूमतों की ख्वाहिश होती है कि वो दबा के रखें बात, लोगों को पता ना लगे ठेका किसको मिला है, ठेका किसने दिया है। और फरवरी 2014 तक ये भी ख्वाहिश थी कि ये भी पता ना लगे कि टैक्स किसने कितना दिया है। मैं 2-3 प्रोग्रामों से टैक्स की बात अर्ज कर रहा हूँ। जब मैं टैक्स की बात करता हूँ तो मुझे उस्ताद दामन की वो नज़म याद आ जाती है कि खाई जाओ पेट किन्ने खोलना, विचों विचों खाई जाओ उत्तो रौला पाई जाओ। अब ये मैं नज़म आज आपको पूरी सुनानी है। जब हम अपने वज़ीरों के या अपने MNAs के या अपने MPAs के टैक्स की बात करते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि आप में शऊर पैदा हो जाए और आप ये पूछ सकें कि जिस शान और शौकत से आप जिंदा रहते हो, जिस शान और शौकत के आप घर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास हैं, जैसी जैसी आपके पास गाड़ियां हैं, ये कहां से आई हैं? अगर आप में इतनी सख्त नहीं है कि आप वाजिबुल अदा टैक्स या कहो कि टैक्स देने नहीं। आज मैं आपको जो हमारे वुज़रा हैं वफाकी और पंजाब के उनकी बात बताऊंगा और JUI की। रफ्ता रफ्ता हर पार्टी की आपको बात बताऊंगा। इसका यह मतलब नहीं है कि PTI की बात नहीं होगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं होगी या और किसी ANP की, सब की होगी, सिर्फ इसलिए कि आप ख्याल रखें। जब से आप, मेरा ख्याल है इससे पहले कि मैं बैठूं और वो लिस्टें शुरू कर दूं, मैं आपको उस्ताद दामन की वो सुनाई दूं। दामन साहब जिनकी किताब दामन के मोती में अर्ज कर चुका हूं, दामन साहब फरमाते हैं पहला मिसरा, खाई जाओ पेट किन्ने खोलना, विचों विचों खाई जाओ उत्तों रौला पाई जा। ताया दे भतीजे नूं, भतीजा दे ताए, आपो विच वंडी जाओ ते आपो विच खाई जाओ। ढिड भरो अपने दे, इन्हां दी की लोड़ है? गरीबां नूं लम्मियां कहानियां सुनाई जाओ। अन्ना मारे अन्नी नूं कसुन वजे थम्मी नूं, जिन्नी तै तो अन्नी पैंदी उन्नी अन्नी पाई जाओ। और उसके आगे है कि मरी दियां चोटियां ते छुट्टियां गुजार के लोकां नूं कश्मीर वाली पटड़ो पटड़ी पाई जाओ। खाई जाओ पेट किन्ने खोलना, विचों विचों खाई जाओ उत्तों रौला पाई जाओ। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब ने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है पूरी कौम पे कि उन्होंने तमाम जो टैक्स गुजार हैं उनकी लिस्ट छाप दी है। मैं एक और अर्ज करूं आगे बढ़ने से पहले, जब मैं उनके टैक्स जो उन्होंने दिए हैं वजीरों ने, आपने हंसना नहीं है क्योंकि ये बड़ी ज्यादती होगी। सिर्फ ये जहन में रखिएगा कि एक सीनियर स्टेनोग्राफर CDM है जो प्राइवेट सेक्रेटरी हो, छोटा नॉन गैजेटेड, वो 60,000 रुपया साल उसकी टैक्स की कटौती होती है। अब जब मैं फिगर्स पढ़ूं टैक्स के वजीरों के, आपने वो स्टेनोग्राफर को जहन में रखना, तो फिर इंशाअल्लाह आप, मैंने लगता है कि आप पूछने के हकदार होंगे कि बाबू खाई जाओ पेट किन्ने खोलना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके सामने हाजिर होता हूं। और ये मैं फिर से अर्ज कर दूं, माली साल जो 30/6/2013 को ख़त्म हुआ, ये डायरेक्टरी फरवरी 2014 में मंजर-ए-आम पे आई और ये इनकम टैक्स के बारे में है उस माली साल 2012-2013। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल कैरी ऑन फ्रॉम हियर। नाज़रीन वेलकम बैक। इससे पेशतर कि मैं आपसे शेयर करूं, एक मेरे मुझे बड़े अच्छे जस्टिस रिटायर्ड हैं नासिर सईद शेख साहब, वो हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, डाढ़े थे, वैसे लोग उनकी अदालत में जाते हुए घबराते थे।
تو انہوں نے مجھے ایک ای میل بھیجی, انہوں نے کہا باقی تو سب ٹھیک ہے, یہ جو تم کہتے ہو کہ اگر آپ نے کہیں اور جانا ہے کسی اور چینل پہ تو آپ چلے جائیں جی آپ, یہ مجھے لگتا ہے کہ تم ہمیں چیلنج کرتے ہو, یہ مناسب نہیں. اس لیے میں جج صاحب آپ کی بات کو سر آنکھوں پہ, میں نہیں کہتا جی آپ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے رہے, بلکہ پروگرام ختم ہو جائے تب بھی اسے آن رکھیں. اچھا جی, پھر جگر تھام کے بیٹھے, ہم بتانے لگے آپ کو کہ ہمارے وفاقی وزیر اور فیڈرل منسٹرز اور منسٹر آف اسٹیٹ اور پروونشل منسٹرز کتنا ٹیکس دیتے ہیں. یارڈ سٹک آپ نے معیار وہ رکھنا ہے, آپ نے ذہن میں وہ معیار رکھنا ہے کہ اگر ایک گریڈ 16-17 کا سی ڈی اے کا سینئر اسٹینوگرافر 60,000 روپیہ ٹیکس دیتا ہے, اور یہ کتنا ٹیکس ہے موازنے کے لیے, جیسے کہ میں سب سے پہلے جو نام آیا ہے وہ ہے سردار محمد یوسف صاحب. آپ فیڈرل منسٹر ہیں ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی کے. 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا, آپ نے انکم ٹیکس ایک پیسہ نہیں دیا. اس کے بعد ہے جناب اکرم خان درانی صاحب, آپ پہلے چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے, اب آپ منسٹر ہیں ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے. 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا, آپ نے 7,558 روپے ٹیکس دیا. احسن اقبال صاحب, آپ پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کے وزیر ہیں, آپ کی ذہانت, آپ کے علم سے میں بہت متاثر ہوں, جب بھی آپ بات کرتے ہیں اچھی کرتے ہیں, لیکن آپ نے ٹیکس 11,084 روپے دیا ہے اس سال میں. ریاض حسین پیرزادہ صاحب میرے دوست ہیں, ہم لاء کالج میں اکٹھے تھے, آپ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے وزیر ہیں. میں آپ کا گھر بھی دیکھا ہوئے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر ہے. آپ نے 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا, آپ نے ٹیکس دیا 15,254 روپے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ صاحب اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجن کے آپ ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں, آپ گورنر بھی رہ چکے ہیں. 30/6/2013 کے مالی سال پہ آپ نے انکم ٹیکس جمع کرایا 16,197 روپے. جناب پرویز رشید صاحب, آپ انفارمیشن براڈ کاسٹنگ اینڈ نیشنل ہیریٹیج لارڈ جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے ہیں. آپ نے بہت, ہم آپ کو روز ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں اور آپ کبھی کبھی اچھی بات بھی کرتے ہیں, آپ نے ٹیکس جمع کرایا 20,959 روپے. اس دن مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب ہیں وہ جوتا 50 لاکھ کا پہنتے ہیں. آج ویسے ہم پرائم منسٹر صاحب کی اس گھڑی کا بھی ذکر کریں گے جسے آپ نے کہا تھا کہ 1 کروڑ روپیہ دے تو ہم دے دیتے ہیں, لیکن میں نے اس دن سنا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب 50 لاکھ کا جوتا پہنتے ہیں. اگر وہ 50 لاکھ کا جوتا پہنتے ہیں تو اس سے بڑی حماقت اور بھی کی ہوں گی پارٹیوں کی, اس سے بڑی حماقت. انجینئر خرم دستگیر خان صاحب, آپ فیڈرل منسٹر فار کامرس ہیں. اس مالی سال میں آپ نے 21,111 روپے ٹیکس دیا. مجھے لگتا ہے بڑا زیادہ ہے, بہت ٹیٹ و ٹیٹ ٹیکس ہے. اس کے آگے ہیں پیر سید صدر الدین شاہ راشدی صاحب, آپ اوورسیز پاکستانیز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے آپ وزیر ہیں. 28,500. اور چودھری نثار علی خان صاحب, چودھری نثار علی خان صاحب, میں نے کہا آپ اچھے لگتے ہیں, ہنستے نہیں آپ, اور میں نے وہ وگ والی بات کوئی نہیں کرنی. اب مجھے لگتا ہے آپ خفا ہو جاتے ہیں وگ, بھائی اگر وگ لگاتے ہیں تو لگاتے ہیں, شیخ رشید صاحب بھی لگاتے ہیں, میرے دفتر میں ایک سکندر سعود ہیں وہ بھی لگاتے ہیں, تو ٹھیک ہے. لیکن ٹیکس آپ نے دیا ہے 57,124 روپے انکم ٹیکس. یہ وہ اسٹینوگرافر, سینئر اسٹینوگرافر سے کم ہے. واٹر اینڈ پاور ہے میرے پرانے دوست خواجہ محمد آصف صاحب کے ساتھ, اور یہ بڑی دلیرانہ گفتگو کرتے ہیں. آپ نے ٹیکس خواہ صاحب دیا 58,719 روپے صرف, اس اسٹینوگرافر سے کم. رانا تنویر حسین منسٹر فار ڈیفنس پروڈکشن, رانا صاحب 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا, آپ نے انکم ٹیکس دیا 65,744 روپے. یعنی وہ جو اسٹینوگرافر ہے یا پرائیویٹ سیکرٹری ہے وہ 60 دیتا ہے, آپ نے 65 دے دیے, چلو 500 روپے زیادہ پر منتھ. کامران مائیکل صاحب, آپ پورٹس اینڈ شپنگ کے آپ وفاقی وزیر ہیں, آپ نے 69,065 روپے ٹیکس دیا. جناب محمد برجیش طاہر صاحب, آپ کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان کے ہیں, آپ نے 71,558 روپے ٹیکس دیا. زاہد حامد صاحب, آپ کچھ دیر تک کبھی پہلے آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر تھے, آپ وکیل بھی ہیں, آپ پرویز مشرف صاحب کے بھی بڑے قریب تھے, آپ نے ٹیکس دیا 1,90,256 روپے. جناب سکندر حیات خان بوسان, نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کے آپ فیڈرل منسٹر ہیں, آپ نے 4,04,485 روپے ٹیکس دیا. میرے حساب سے یہ بالکل کم ہے وفاقی وزیروں کا.
जनाब इसहाक डार साहब, मोहम्मद इसहाक डार साहब, आपकी वजह से ये लिस्ट आई है टैक्स वाली सामने, हम आपके मशकूर हैं। आपने टैक्स दिया है 8,24,891 रुपए। सिर्फ मैं आपसे, ये मेरे से 7 गुना कम है टैक्स, एटलीस्ट मे बी 9 गुना कम है उस साल। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपके वालिद भी बहुत अमीर आदमी थे, आपके बारे में हमें यह कहा जाता है कि एयरलाइंस के आप चेयरमैन भी थे, आप उनके शेयर्स भी हैं। आपने उस साल टैक्स 12,05,974 रुपए दिए, काफ़ी नहीं। ख्वाजा साद रफीक साहब रेलवेज के और हमारे अंदरून शहर के, ख्वाजा साहब को मैं तब से जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं अंदरून शहर की वजह से, और वो बहुत, और उनकी ज़बान में बड़ी तुर्शी भी है और तेज़ी भी है, और काट के वो ऐसी बात करते हैं कि इंसान सोचता रहता है। भाई साहब, आपने सिर्फ टैक्स दिया है 12,15,365 रुपये। मैं सिर्फ कह रहा हूँ एक ख़ास वजह से। और मोहम्मद अब्बास खान अफरीदी साहब हैं, आपको हम सलाम पेश करते हैं सबकी तरफ से। आपने 1,79,91,618 रुपये टैक्स दिया। अफरीदी साहब, ऑल पावर टू यू, ऑल स्ट्रेंथ टू यू, वेल डन सर। अब आ जाए मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की तरफ। उनमें से जनाब अब्दुल हकीम बलोच साहब, आप कम्युनिकेशंस के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आपने टैक्स 30/6/2013 को, जो माली साल खत्म हुआ है, आपने ठेंगा टैक्स दिया, यानी आप कहते हैं आप इनकम टैक्स देने के आयल ही नहीं है। पीर मोहम्मद अमीन उल हसनात शाह साहब, रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी के आप स्टेट मिनिस्टर हैं, आपने टैक्स 0, 0। मिसेस सायरा अफजल तारड़, आप नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन की मेरी बहन बेटी, आपने टैक्स सिर्फ 10,371 रुपये दिया। और अनुषा रहमान खान साहबा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन के मेरी बहन मेरी बेटी, 20,473 रुपये सिर्फ, ये कोई टैक्स नहीं है। आबिद शेर अली साहब, माशाल्लाह आबिद भाई, आपको तो हम बेटा, मैं तो बेटा ही कहूँगा, इतना देखते हैं टेलीविज़न पे और आपके जोश व खरोश को हम बहुत मुतासिर होते हैं। आपने टैक्स 22,722 रुपये दिया, 22,722। जनाब उस्मान इब्राहिम साहब, आप कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिवीजन के हैं, मिनिस्टर हैं, आपने 38,717 रुपये टैक्स दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, आप पोस्टल सर्विस के हैं, आपने 43,331 रुपये टैक्स दिया। जाम कमाल खान साहब, आप पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के आप वजीर हैं, 43,735 रुपये आपने टैक्स दिया। मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब, आप स्टेट मिनिस्टर हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल भी आपने सिर्फ टैक्स दिया 1,35,750 रुपये। शेख आफ्ताब अहमद साहब, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, आपने 3,15,313 रुपये टैक्स दिया। अब वजीर आज़म पाकिस्तान ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने उस साल टैक्स जमा कराया 26 लाख और कुछ रुपए, 26 लाख और कुछ रुपए, वो फिगर इस वक्त मेरे पास नहीं, हम प्रिंट कर देंगे। और उसी साल मियां शहबाज शरीफ साहब ने जमा कराया 36,44,003 रुपए, दोनों को मिला के 62,44,000 रुपया टैक्स दोनों भाइयों ने दिया। एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, एक वजीर आला हैं। मैंने कहा नाचीज आम आदमी, आम वकील हूँ, मैंने उस साल 78 लाख रुपया टैक्स जमा कराया। हमें यह नहीं पता है कि ये जो घड़ी की खबर निकली थी एक ज़माने में कि मियाँ साहब ने घड़ी पहनी हुई थी, तो खबर निकल आई कि ये घड़ी उन्होंने 46 करोड़ की पहनी हुई है। वो मीटियोराइट, यानी ये जो मार्स से टुकड़ा और किसी मीटियोर से टुकड़ा या चांद से टुकड़ा से वो बनी हुई है, ये थी कि नहीं इसका जिक्र बहुत हुआ, लेकिन ये बाद में इनकारी हो गया। बल्कि पहले एक एक्सप्लेनेशन आई कि अगर किसी ने दोस्त ने दे दिए, बेटे ने दे दिए तो क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरा वजीर आज़म 46 करोड़ रुपए की घड़ी पहन सकता है, मेरी तरफ से 100 करोड़ की पहने, लेकिन टैक्स जो आपने दिया है उससे मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई है। इतनी इमारत और इतना कम टैक्स। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। ये जो हम आपको इनकम टैक्स की बात अर्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये न समझिए कोई गीबत है, ये हकीकत है। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि जो साहिब इक़्तिदार हैं वो कितना टैक्स देते हैं, क्योंकि यही हैं जो हमसे भी टैक्स मांगते हैं। और आप याद रखिए इस प्रोग्राम में, और अभी और भी होंगे टैक्स के ऊपर ही, कि हमारी यार्ड स्टिक या मुआवजा करने का जो टारगेट है या जो शीशा है वो 16-17 ग्रेड का सीनियर स्टेनोग्राफर है
پرائیویٹ سیکٹری یا CDA میں جو سال کا 60,000 روپیہ انکم ٹیکس کٹتا ہے اس کا. اب اس کو مد نظر رکھیے گا. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب کے وزیر PMLN کے کتنا ٹیکس دیتے ہیں. شروع کرتے ہیں. پہلے پہ ہیں حمیدہ وحید الدین, آپ منسٹر ہیں ویمن ڈیولپمنٹ کی, آپ میری بہن کوئی ٹیکس نہیں دیتی. رانا مشہود احمد خان صاحب, آپ منسٹر رہے ہیں, آپ کئی اسکول ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن افیئرز, یوتھ افیئرز, اسپورٹس, آرکیالوجی, ٹورزم اور لا کے بھی. 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا, رانا صاحب آپ نے 1 پیسہ ٹیکس انکم ٹیکس نہیں دیا. چودھری محمد شفیق صاحب, آپ منسٹر انڈسٹریز, کامرس اینڈ انویسٹمنٹ ہیں, آپ نے بھی انکم ٹیکس 1 پیسہ نہیں دیا. میاں یاور زمان صاحب, آپ منسٹر اریگیشن ہیں, آپ نے ٹیکس دیا, بالکل دیا, 2,500 روپیہ. ذہن میں رکھیے گا, وہ پرائیویٹ سیکٹری اسٹینوگرافر 60,000 دے رہا ہے. میاں عطا محمد مانکا صاحب, آپ کو آپ وہی ہیں جو گورنمنٹ کالج میں ہوتے تھے, آپ منسٹر ہیں اوقاف اور ریلیجس افیئرز کے, آپ نے انکم ٹیکس دیا 3,938, جنہوں سے پنجابی 38 کہنے ہیں. ملک ندیم کامران صاحب, آپ منسٹر ہیں زکوٰۃ اور عشر کے, الحمدللہ آپ نے بھی ٹیکس دیا 4,211 روپے. ملک محمد اقبال چنڑ صاحب, آپ منسٹر ہیں کوآپریٹیوز کے, الحمدللہ آپ نے بھی ٹیکس دیا, آپ نے ٹیکس دیا 6,811 روپے. سید ہارون احمد سلطان بخاری صاحب, آپ منسٹر ہیں لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے, 9,355 روپے انکم ٹیکس. جناب بلال یاسین صاحب, آپ منسٹر فار فوڈ ہیں, 9,633 روپے آپ کا ٹیکس تھا 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا. جناب محمد آصف ملک صاحب, آپ منسٹر ہیں فارسٹریز, فشریز اور وائلڈ لائف کے, آپ نے ٹیکس دیا ہے 10,690 روپے. مجھے اگلا نام بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ صاحب کا مجھے فون آیا تھا. انہوں نے کہا کہ پچھلے پروگرام تم نے نام تو کوئی اور لیا, فوٹو میری دکھا دی ہے, میں تو ٹیکس دیتا ہوں. یہ بات ٹھیک ہے. آپ منسٹر ہیں انوائرمنٹ پروٹیکشن ہوم کے, آپ نے ٹیکس جمع کرایا 14,033 روپے. جناب خلیل طاہر سندھو صاحب, آپ منسٹر ہیں ہیومن رائٹس اور مینورٹیز افیئر, اور آپ نے ٹیکس جمع کرایا 16,746 روپے. جناب عبد الوحید چودھری صاحب, آپ منسٹر ہیں پریزنس کے, آپ نے ٹیکس جمع کرایا 22,633 روپے. راجہ اشفاق سرور صاحب, آپ کو, آپ شاید چھوٹے تھے اس وقت, میں آپ کے گھر جو گھوڑا گلی میں ہے, میں اور میرے بڑے بھائی وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ امیر ترین لوگ ہیں, اور آپ منسٹر ہیں لیبر اور ہیومن ریسورسز کے, آپ نے ٹیکس دیا ہے پورے سال انکم ٹیکس 26,600 روپے. جناب آصف سعید منہیس صاحب, آپ منسٹر اسپیشل ایجوکیشن کا, آپ کا ٹیکس ہے 41,258. وہ میرا جو اسٹینوگرافر ہے, پرائیویٹ سیکٹری ہے, وہ جو 60,000 سال کا دیتا ہے, آپ اس کے نیچے ہیں. میری بہنوں کی طرح ہیں ذکیہ شاہ نواز خان صاحبہ, آپ نے 74,005 روپے ٹیکس دیا. جناب تنویر اسلم ملک صاحب, آپ منسٹر ہیں ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ, آپ نے ٹیکس دیا 1,44,316. میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب, آپ منسٹر ہیں فائنانس, ایکسائز, ٹیکسیشن, لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز, ممبر فائنانس کمیٹی آف دی اسمبلی. آپ ایک لاہور کے پرانے معتبر خاندان کو آپ بلانگ کرتے ہیں. آپ نے ٹیکس دیا ہے 30/6/2013 کو جو سال ختم ہوتا ہے 1,96,025 روپے. یہ کوئی ایسا ٹیکس نہیں ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ کے اور آپ کہیں کہ ہاں جی بہت اچھا ٹیکس دیا گیا. خواجہ سلمان رفیق صاحب, آپ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ہیلتھ کے معاملے میں ہیں, آپ نے ٹیکس دیا ہے 7,01,028 روپے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ صاحب اقتدار کتنا ٹیکس دیتے ہیں, اس پہ تھوڑی سی میں نے اور عرض کرنی ہے, اور کچھ نام آپ کو اور بتانے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. اس کے بعد جو پروگرام ہوگا, کیونکہ میں نے شروع سے کہہ چکا ہوں کہ ہر جماعت کے بارے میں ہوگا, لیکن ابھی وہ جماعت جو اقتدار میں ہے پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی ان کے, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی ہم نے وہ پہلے آپ کو بتایا وہ ایم این ایز جو کوئی ٹیکس نہیں دیتے, پھر ہم نے آپ کو بتایا وہ
پی ایم ایل این کے اور وہ پنجاب اسمبلی کے وہ ایم پی ایز جو کوئی ٹیکس نہیں دیتے. آج ہم نے آپ کو بتایا کہ وفاقی وزیر فیڈرل اور اسٹیٹ منسٹرز کتنا ٹیکس دیتے ہیں, اور پھر ہم نے آپ سے عرض کیا کہ پروونشل پنجاب کے منسٹرز کتنا ٹیکس دیتے ہیں. اس کے بعد چونکہ پہلے پی ایم ایل این سے شروع ہونا ہے, میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ کون سے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے جو 50,000 روپے سے کم ٹیکس دیتے ہیں. آپ نے دیکھا آج کے پروگرام میں کہ پرویز رشید صاحب ہمارے 20,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں. یہ کوئی ٹیکس ہے؟ اور میرے خواجہ صاحب, خواجہ آصف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب 58-57,000 روپے ٹیکس. از دس ٹیکس دیٹ دے آر پیئنگ؟ آپ دیکھیں تو صحیح یہ رہتے کیسے ہیں. آپ ذرا غور کریں یہ گاڑیاں کون سی چلاتے ہیں. آج پروگرام کو صرف آگے بڑھانے کے لیے میں ایک اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم ایک جماعت سے فارغ ہو جائیں. جے یو آئی ایف چونکہ کولیشن پارٹنر ہے پی ایم ایل این کی سینٹر میں, اس لیے ان کا ذکر ہم پہلے کرتے ہیں. سب سے پہلے مولانا محمد گوہر شاہ صاحب, آپ NA7 سے جیت کے آئے ہیں. 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا آپ نے ٹیکس 1 پیسہ نہیں دیا. قاری محمد یوسف صاحب آپ بھی جیتے ہیں NA22 سے, اور وہ جو سال ختم ہوا 30/6/2013 کو آپ نے 1 پیسہ ٹیکس نہیں دیا. جناب محمد جمال الدین صاحب آپ ٹرائبل ایریا 7 سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, آپ نے 1 پیسہ ٹیکس نہیں ادا کیا, انکم ٹیکس 30/6/2013 کو. مولانا امیر زمان صاحب آپ NA263 لورلائی سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, آپ نے بھی 1 پیسہ انکم ٹیکس نہیں دیا. مولانا قمر الدین صاحب آپ NA269 سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, آپ نے بھی 30/6/2013 کو جو ختم ہوا مالی سال آپ نے انکم ٹیکس دینا گوارا نہیں سمجھا. محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ آپ جے یو آئی ایف کی طرف سے ہیں, آپ بھی ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی ویمن سیٹ پہ, ٹیکس 0. نعیمہ کشور خان صاحبہ آپ بھی ہیں, آپ نے بھی ٹیکس 0. اور مسز عالیہ کامران صاحبہ 30/6/2013 کو جو سال ختم ہوا آپ نے ٹیکس بالکل نہیں دیا. اب جو اور ہیں آپ کو ابھی ہم بتا چکے ہیں, اکرم خان درانی صاحب آپ فیڈرل منسٹر ہیں اور آپ ممبر نیشنل اسمبلی سے, بنو سے آپ الیکٹ ہوئے, آپ چیف منسٹر رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا کے, آپ کا ٹیکس ہے 7,558 روپے. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت دیر سے آپ الیکشن حصہ لیتے ہیں, بڑے لیڈر ہیں, آپ کا ٹیکس ہے 13,462 روپے. 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا آپ کی طرف سے انکم ٹیکس جو دائر ہوا گوشوارے میں 13,462 روپے. موازنہ اسی اسٹینو اسی پرائیویٹ سیکٹری سے. مولانا محمد خان شیرانی صاحب آپ نے 28,091 روپے ٹیکس دیا, انکم ٹیکس دیا, اور آخر میں سب سے زیادہ مولوی آغا محمد صاحب نے دیا, آپ NA261 سے آئے, آپ نے 28,526 روپے ٹیکس دیا. اب ہمارے ہاں آپ کو یاد ہو اگر آپ نے دیکھا ہو پروگرام, سلیم اصغر میاں صاحب تشریف لائے تھے اور نے کہا تھا بڑا آسان ہے, صرف ہمارے میں پولیٹیکل ول نہیں ہے کرنے کی. ہم جب بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کر لیں, یعنی ہم یہ کہیں کہ 5,000 سے زیادہ آپ کیش نہیں دے سکتے یا بیرر چیک نہیں دے سکتے, آپ نے دینا کراس چیک کے ساتھ ہے, تو آرام آرام سے آپ کی اکانومی ڈاکومنٹ ہونی شروع ہو جائے گی. مصیبت یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈر, ہمارا دکاندار, چھوٹا دکاندار, بڑا دکاندار, ہماری مارکیٹوں کے لوگ یہ کام کرنا نہیں چاہتے. جیسے سلیم اصغر میاں صاحب نے بتایا کہ اگر ایک ہم نے کی, ہم صرف انوینٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈپارٹمنٹل سٹور میں سامان کتنا ہے اور اس کی کس مالیت کا, ابھی ویئر ہاؤس پہ نہیں. یعنی ہمارے ہاں جو ہمارے ٹریڈرز ہیں وہ ایک سامنے رکھتے ہیں. میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں نے ٹائلیں خریدنے جانا تھا, پیچھے ویئر ہاؤس 10 میل دور تھا اور وہ مجھ سے وہ چیک نہیں لیتے تھے. اس لیے یہ آپ تک یہ باتیں پہنچانے کی 2 وجوہات ہیں. ایک کہ آپ کو شعور ہو کہ آپ کا الیکٹڈ ممبر, آپ کا منسٹر, چاہے پروونشل ہو یا فیڈرل ہو, وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے, تاکہ جب آپ اس کو دوبارہ دیکھیں اور اس کی شان و شوکت دیکھیں تو آپ اس کو کہہ سکیں
بہو کس طرح سر کس طرح واسطے ہو تسی اس طرح کیسے آپ بچ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ سے ووٹ مانگے تو آپ کو اس بات کا احساس ہو. ہم امید کرتے ہیں اس کا وجہ یہ ہوئی ہے اس پروگراموں کی وجہ سے. میں نے ایک اور پروگرام میں دیکھا کہ اثاثے جو ہیں میاں صاحب کے عمران خان کے سامنے شروع ہو رہے ہیں. اسی طرح شعور بڑھتا ہے. کوشش کریں کہ جو آپ کی نظر میں ٹیکس نہیں دے رہا آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ میں یہ ریپرزینٹ نہیں کرو گے اگر تم خود ٹیکس نہیں دو گے. اور انشاءاللہ جب وہ ٹیکس کیونکہ ابھی حال ہی میں نے پرویز رشید صاحب کا بیان پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے ٹیکس جمع کراؤ ٹیکس چلیے ختم ہو گیا پیریڈ لیکن ابھی بھی دیا جا سکتا ہے. اگر ان پروگراموں کی وجہ سے میرے اور آپ کے ممبرز آف دی پروونشل اسمبلی ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی ممبرز آف دی سینٹ ہمارے وزراء بہتر ریٹرنیں دینی شروع ہو جائیں گی تو میں سمجھوں گا کہ یہ کاوش رائے گاں نہیں گئی ہے. ویلکم بیک. یہ کوئی عادت ہی پڑ گئی ہے ہر دفعہ. مجھے اس دن ایک پراچا صاحب ملے شکور پراچا صاحب جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا صاحب. انہوں نے کہا تو اینیاں کتاباں دسدا پھرنا اسی کی کریں ایسے آپ سمجھے کہ یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ڈیفینیٹو جیسے کہا جاتا ہے نا ڈیفائننگ موومنٹ. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں یہ ڈیفائننگ کہ ڈیفینیٹو امریکن ناول کون سا ہے. یہ بڑی ڈیبیٹ ہے. کوئی ارنسٹ ہیمنگوے کے فین ہے کوئی ادھر کے فین ہے ادھر کے فین ہے. میرے گرو آفتاب گل صاحب سے میں نے ذکر کیا تو میں نے کہا جی میری نظر میں امریکن ناول گون ود دا ونڈ مارگریٹ مچل کا بہت اچھا ہے. یا ٹو کل اے ماکنگ برڈ جس کی فلم بنی تھی جس میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ میرے وہ گرو ہیں اس لیے میں ان کی بات کہتے ہیں. دو امریکن ڈیفینیٹو ناولس ہیں. پہلا ناول موبی ڈک یہ بھی آپ نے دیکھنی. اب حیران ہوں گے کہ موبی ڈک میں بھی جو پرنسپل کیریکٹر ہے وہ گریگری پیک ہے جو فلم بنی تھی جیسے ٹو کل اے ماکنگ برڈ میں بھی ہے اور موبی ڈک میں کرک ڈگلس جوانی میں بھی ہے. اور دوسرا ناول وہ کہتے ہیں دا گریٹ گیٹسبی. اب دا گریٹ گیٹسبی کی 2 دفعہ فلم بنی ہے. ایک دفعہ پہلے بنی تھی اس میں رابرٹ ریڈ فورڈ اور میاں فیرو تھے اور اب ابھی حال ہی میں پچھلے سال یا اسی سال ریلیز ہوئی ہے جس میں وہ لیونارڈو جی کیپری جی کے کیا چھوٹا سا منڈا جو آیا تھا اس اچھی فلمیں دونوں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ پہلے آپ ناول پڑھیں اور پھر دوبارہ فلم دیکھیں کیونکہ اگر آپ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیا فلم نے وہ مقام حاصل کیا جو میری نظر میں گون ود دا ونڈ نے کیا تھا فلم نے ناول کے سامنے رکھتے ہوئے. یہاں ٹو کل اے ماکنگ برڈ جو فلم گریگری پیک کی تھی اس نے کیا تھا. اس پہ غور کیجئے کتابیں پڑھتے رہیے گا اپنا خیال رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.